بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر معہد اسلامی اختیاری کا آج ہم آگے سبق پڑھیں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنے نبی کو جھٹلایا اور ہر قسم سے جو ہے ان کی کوشش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے۔ اب جیسے ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک جو ہے وہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور اس کی وجہ یہ تھی جائیداد میں اس کو سارا حصہ مل جائے، ساری جائیداد اس کو مل جائے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آگے ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73۔ اس میں مردے کا زندہ ہونا، یعنی کہ جو بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا تو پھر اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو جو لاش جو ہے جس کے گھر کے آگے پھینکی گئی تھی وہ تو انکار کر رہا تھا کہ وہ میں نے تو قتل ہی نہیں کیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پوچھا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس گائے کا جو گوشت ہے وہ اس قاتل کو لگایا جائے، تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور اپنے جو ہے وہ قاتل کا نام مردے کو لگایا جائے تو وہ قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو لیکن انہوں نے جو ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ تعویلیں کرنا شروع کر دی۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اب مردے کا زندہ ہونا۔ وَإِذْ اور جب قتل کیا تم نے نفساً ایک جان، فَدَرَأْتُم پس اختلاف کیا تم نے فیہا اس میں، واللہ اور اللہ مخرجٌ نکالنے والا ہے ما جو کنتم تھے تم تکتمون چھپاتے۔ فَقُلْنَا بس ہم نے کہا اضربوہ مارو اس کو، ببعضھا ساتھ اس کے ایک ٹکڑے، کذالک ایسے ہی یحیی وہ زندہ کرتا ہے اللہ موتا مردہ، ویریکم وہ دکھاتا ہے تم کو آیاتہ ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا اور پھر ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے، اللہ تعالیٰ تمہاری چھپائی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرنے والا تھا، بس ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا لگاؤ۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 72 میں جو ہے وہ قتل کے واقعہ درج ہے کہ جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ قتل کرنے کے بعد قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تاکہ الزام کسی پر ثابت نہ ہو سکے، کیونکہ وہ اصل حقائق کو چھپانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ حقائق کو سامنے لانا چاہتا تھا تاکہ ان کی مجرمانہ ذہنیت بالکل کھل کر سامنے آ سکے اور مجرم گرفت سے نہ بچ سکے۔ اس قوم نے طریقہ بنا لیا تھا کہ غریبوں کو سزا دیتے، امیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس طرح سزاؤں کے نفاذ میں ان کا دوہرا معیار تھا، گویا وہ مجرموں کو تحفظ دیتے تھے کہ آج ہم مسلمان بھی اسی طریقے پر نہیں چل رہے۔ آیت نمبر 73 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے معجزے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ذبح ہونے والی گائے کا ٹکڑا مقتول کو مارا گیا اور وہ مقتول زندہ ہوا اور اس نے قاتل کے بارے میں خبر دی۔ اس واقعے میں اہل عقل کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں تھیں، مگر ایک تو یہ کہ جو ہستی اس پر قادر ہے وہ کہ یہ ایک مقتول کو زندہ کر دے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے۔ اس طرح بعث بعد الموت پر ان کا ایمان پختہ ہو۔ دوسرے ان کے دلوں میں گائے کی عظمت کا جو تصور تھا اس پر قاری ضرب لگائی گئی اور ثابت کیا گیا کہ گائے کی حیثیت خدا کی ایک ادنا مخلوق کی ہے، نہ کہ الہ ہونے کی۔ تیسرے یہ ظاہر کیا گیا کہ اللہ کی ذات علیم و خبیر ہے، ان کو تمام رازوں کا علم ہے جو انسان چھپانا چاہتا ہے، لیکن ان لوگوں نے ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کی اور اسے ایک عام واقعہ ہی تصور کیا۔ گویا اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل نے کوئی عبرت حاصل نہ کی۔ اس طرح ان کی مجرمانہ ذہنیت کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے بالکل بے نقاب کر دیا، ورنہ وہ لوگ قاتل کو سزا دینے والے نہ تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھا کر ان کو عقل کے ناخن لینے کے لیے کہا، لیکن اگلی آیات میں معلوم ہوگا کہ انہوں نے اس سے کوئی عبرت حاصل نہ کی بلکہ ان کے دل مزید سخت ہو گئے۔ یہود کی سنگ دلی، ثم پھر قست سخت ہوگی، قلوبکم دل تمہارے، من سے بعد ذالکا اس کے، فہیا پس وہ کل حجارتی جیسے پتھر، او یا اشدو زیادہ قسوتاً سخت، اور انا بے شک من سے حجارتی پتھر، لما جو یتفجرو پھوٹ جاتا ہے، منہو اس سے، انہارو نہرے، و انا اور بے شک منہا اس سے، لما جو یشققو پھٹ جاتا ہے، فیخرجو پس نکلتا ہے، منہو اس سے، الماء پانی، و انا اور بے شک منہا اس سے، لما جو یہبطو گر پڑتا ہے، من سے خشیتی ڈر، اللہ، وما اور نہیں اللہ بغافلین بے خبر، اما جو تعملون تم کرتے ہو، افتطمعون کیا بس تم خواہش رکھتے ہو، ان یہ کہ یؤمنو ایمان لائے، لکم تمہارے لیے،
वक़द और तहक़ीक़ काना है फ़रीक़ुन एक ग्रोह मिनहुम उनमें से यस्मऊना वो सुनते हैं कलाम अल्लाह अल्लाह का कलाम सुम्मा फिर युहर्रिफ़ूनहु वो इसको बदल देते हैं मिन से वादी बात मा अक़लूहु समझा उन्होंने वा और हम वो यालमूना जानते हैं। बा मुहावरा तर्जुमा देखें। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारती फिर इसके बाद तुम्हारे दिल जो है वो तुम्हारे दिल पत्थरों की तरह बल्कि इनसे भी ज़्यादा सख्त हो गए। और बेशक कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जिनसे नहरें निकलती हैं, कुछ पत्थर वो हैं कि जब फटते हैं तो इनसे पानी खारिज हो जाता है, और इनमें से बाज़ पत्थर ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इससे बेखबर नहीं है। क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि लोग तुम्हारे लिए ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से एक गिरोह ऐसा है जो अल्लाह का कलाम सुनता है फिर इसे बदल देता है, इसके बावजूद कि वो इसको समझते और जानते हैं। इन आयत में जो है यहूद की संगदिली के बारे में बताया जा रहा है कि इतने बड़े बड़े मौज़ात और वाक़यात देखकर भी इनके दिल तौबा इस्तग़फ़ार और नरमी इख्तियार करने के बजाय पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। पत्थर सख्त होने के साथ अपने अंदर नरमी भी रखते हैं। बाज़ पत्थर ऐसे हैं कि इनसे नहरें निकलती हैं जिनसे खुदा की दूसरी मखलूक़ात को बहुत फ़ायदा पहुँचता है, और बाज़ पत्थर ऐसे हैं कि वो अल्लाह के खौफ से फटते हैं तो इनसे पानी निकलता है। मुराद ये है कि अपनी तासीर के लिहाज से पहले पत्थरों की निस्बत अगरचे कम फ़ायदेमंद होते हैं लेकिन बहरहाल फ़ायदेमंद होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बुलंदियों से नीचे गिरते हैं और फिसलते चले जाते हैं, यानी अगर वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं भी होते तो नुकसानदेह भी नहीं होते। लेकिन यहूद ऐसे सख्त दिल लोग हैं कि किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ना ही अपनी फलाह कामयाबी के लिए कोशिश करते हैं। गोया वो अपनी सख्त दिली में पत्थरों से भी आगे बढ़ गए हैं और कबूल हक़ की सलाहियत से क़तई तौर पर महरूम हो चुके हैं। लेकिन इन तमाम मिसालों के बावजूद बनी इसराइल के दिल नरम नहीं हुए बल्कि वो गलत कामों की तरफ माइल रहे। हालांकि वो जानते थे कि अल्लाह ताला इनके हर अमल से आगाह है। आखिर में फरमाया, जान लो कि अल्लाह तुम्हारी हालत से गाफिल नहीं। तहरीफ़ कलाम इलाही। बनी इसराइल की गुज़िश्ता तारीख़ बयान करने के बाद इस आयत में मदीना के नौ मुस्लिमों को ख़िताब किया गया है कि अब भी तुम ये तवक्को रखते हो ये लोग तुम्हारे कहने पर ईमान ले आएंगे। हालांकि इनका हाल तो ये रहा है कि इनमें से एक ग्रोह तो उन लोगों का भी रहा है कि जो अल्लाह के अहकाम सुनने के बाद जानते बूझते इसको बदल देता है। मुराद ये है कि लोग कभी ईमान लाने वाले नहीं। यहाँ कलामुल्लाह से मुराद तौरात है। असल में सारे मदीना ये उम्मीद रखते थे कि यहूद चूँकि इनके हमसाये और हलीफ थे, इन्हीं की ज़ुबानों से सुनकर वो खुदा, नबी, किताब, मलाइका, क़यामत के तसव्वुर से वाकिफ़ हुए थे। और ये भी सारे मदीना ने यहूदी से सुना था कि एक नबी आने वाला है जिस पर ईमान लाने वाला दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। चुनांचे इसी बिना पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनी तो इस पर फ़ौरन ईमान लिए। अब इनको तवक्को थी कि यहूद भी आगे बढ़कर मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन जब यहूद ने ईमान लाने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू की तो एक तरफ तो इन सारे मदीना को सदमा और हैरत हुई, दूसरी तरफ मुनाफिकीन मदीना और मुखालिफीन इस्लाम को ये कहने का मौका मिल गया कि मामला कुछ मुश्तबे ही मालूम होता है, वरना अगर इनका नबूवत का दावा सच्चा होता तो नामुमकिन था कि अहले किताब इनकी मुखालफत करते। चुनांचे इनकी पिछली तारीख बयान करते हुए अल्लाह ने वाज़िया कर दिया कि ये लोग सदियों के बिगड़े हुए हैं, इसलिए इनसे ईमान की उम्मीद ना रखें क्योंकि अल्लाह के पैगाम को समझने के बावजूद महज हर धर्मी की बिना पर मुखालफत पर उतरे हैं। आगे अगली आयत में जो है निफाक़ यहूद बयान किया जा रहा है कि यहूद ने कैसे जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। वाइज़ा और जब लक़ू मिलते हैं अल्लाज़ीना उनसे जो आमनु ईमान लाए, क़ालू कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए। वाइज़ा और जब खला अकेले होते हैं बाज़ उनके इला तरफ बाज़िन बाज़, क़ालू वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम कह देते हो उनको बिमा जो फ़तहल्लाहु खोला लेने अलैकुम तुम पर, युहाजुकुम ताकि वो झगड़े तुमसे, बिही साथ इसके अंदा नज़दीक रब्बिकुम तुम्हारा रब, अफ़ला क्या नहीं ताक़िलूना तुम समझते, अवला या नहीं यालमूना वो जानते, अन्ना बेशक अल्लाह यालमू वो जानता है, मा जो युसिरूना वो छुपाते हैं, वा और मा जो युलिनून वो ज़ाहिर करते हैं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब एक दूसरे के साथ पास तन्हाई में होते तो कहते हैं क्या तुम उनसे वो बातें बयान करते हो जो अल्लाह ने तुम्हें बताई हैं ताकि वो तुम्हारे रब के पास तुम्हारे ख़िलाफ़ झगड़ा करें। क्या तुम इतनी भी अकल नहीं रखते या क्या ये लोग नहीं जानते कि अल्लाह सब कुछ जानता है जो ये छुपाते और ज़ाहिर करते हैं। इस आयत करीमा में यहूदियों के बाद मुनाफिकाना किरदार को खोला गया है। याद रहे कि इससे मुराद यहूद के मुनाफिक लोग थे क्योंकि यहूद मदीना में बहुत
یہود مدینہ میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر فوراً ایمان لے آئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام، لیکن اکثریت ایسی تھی کہ جنہوں نے منافقانہ طور پر اسلام قبول کیا۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یعنی والمنافقین من الیہود، اور ان کے کردار کی وضاحت اس طرح کی گئی کہ جب وہ مسلمانوں کے ملتے ہیں تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے پر الزام عائد کرتے ہیں کہ تم تورات کی سچی باتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو، اس لیے کہ ان باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر انہی باتوں کو مسلمان بطور حجت استعمال کریں گے۔ اس لیے کوشش کرو کہ تبدیل شدہ باتیں جو ہے وہ مسلمانوں کو سنائی جائے اور حقائق سے مسلمانوں کو دور رکھا جائے۔ گویا وہ اپنے لوگوں کو سچ بولنے سے روکتے تھے تاکہ ان کی کمزوریاں ان کے خلاف دلیل نہ بن جائے۔ اللہ کی غیب اور ظاہر سے آگہی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کو واضح کیا ہے کہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ انہیں ہر لمحہ نگرانی کا سامنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے اور ان کے عمل کا توڑ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے وہ منافقت اور چالوں سے اس کو زیر نہیں کر سکتے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مخالفین اسلام جن چالوں اور سازشوں کے ذریعے امت مسلمہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان سے آگہی اور ان کا توڑ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کے ذریعے یہودیوں کی چالوں سے آگہی ہو جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں پر قدرت رکھتا ہے، لیکن آج وحی کے علاوہ یہودیوں کی چالیں مختلف انداز سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ حق چھپانے والوں کو کسی نہ کسی انداز میں ننگا کرتا رہتا ہے اور حقائق لوگوں کے سامنے لاتا رہتا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کے طرز عمل پر منحصر ہے کہ وہ حقائق کو قبول کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں۔ آئندہ اسی کے مطابق نتائج نکلیں گے۔ اللہ نے ماضی میں بھی اور حال میں بھی اپنا فرض ادا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔